بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ آج ہفتے کا روز ہے، 14 دسمبر ہے۔ کل 14 مارچ کا اعلان ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور کچھ بڑی اہم رات گئے کی پیش رفت ہوئی ہے جس سے متعلق میں نے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ حکومت صرف زبانی جمع خرچ اور بیانیے بنانے کے لیے ہر سر توڑ کوششیں ضرور کر رہی ہے۔ میڈیا ہاؤسز کے منہ بند کرا دے، اخبارات کے اشتہار کے ذریعے اپنے حق میں خبریں چلوا دے، اس کے علاوہ کیا نہیں تو ادروائز پاکستان کی عوام تو یہ بھی جانتی ہے کہ عمران خان صاحب کے دور سے میں اور آج کے دور میں فرق یہ ہے کہ گیس 840% بڑھی ہے۔ گیس کی قیمت 840% بڑھی ہے، بجلی کی 110% بڑھی ہے، پٹرول 90% مزید بڑھا ہے جی عمران خان صاحب کے دور کا آج کا کمپیریزن یہ ہے، اور جو روپیہ ہے وہ 93% اس کی گراوٹ ہوئی ہے عالمی منڈی کے اندر۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، یہ ملک بچانے کے لیے آئے تھے، یہ پاکستان کو سری لنکا بناتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اس لیے آئے تھے، انہوں نے اپنی سیاستیں قربان کی۔ اصل میں حقیقت پاکستان کو جس حال پہ چھوڑا گیا ہے اس ٹائم، یہ پوزیشن ہے۔ ادھر ایسا معلوم ہو رہا ہے جو قید کے اندر ہے نا سر، وہ آزاد ہے، اور جو آزاد پھر رہے ہیں نا وہ قید میں ہے، اور جس کے بولنے پر پابندی اس کی آواز دور دور تک سنی جا رہی ہے، اور جو بول سکتے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے گنگے ہو چکے ہیں۔ کیسی مزے کی بات ہے۔ بہرحال اگر صورتحال کو بات کروں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر بیٹھی ہوئی انٹرم قیادت ہے، میں اس کو انٹرم اس لیے کہتا ہوں کہ اصل قیادت جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے پاس ہی ہے، وہی فیصلہ کر رہے ہیں، وہی آ کے ان تمام چیزیں دیکھیں گے۔ بھی بہت سی چیزوں کا شاید اپنی پارٹی کے حوالے سے مصلحت کا انتظار بھی کر رہے ہیں، تو اصل چیز تو وہی ہے۔ تو جو انٹرم جو یہ سیٹ اپ ہے، اس کے لیے صرف یہی کافی تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی میرے بیانیے یعنی سول مارچ، اور دوسرا سول نافرمانی کی تحریک، اور دوسرا یہ شہداء مارچ کی اگر میرے ساتھ اگر نہیں کھڑا ہوتا تو وہ برائے مہربانی مستعفی ہو جائے اور گھر چلا جائے۔ پھر تھوڑی بہت جان شان آئی، کیونکہ اتنا تو تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ تاثر ضرور آ رہا تھا پچھلے 2 دنوں سے کہ شاید وہ 26 نومبر کے واقعے کو بھول کر مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہتی ہے۔ وہ جو 12 ڈیڈ باڈی جس کا دعویٰ ود ریکارڈ اب پاکستان تحریک انصاف خود کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے اس کو بھولنے کی طرف کوئی کام کرتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جس طرح نے جو سٹیٹمنٹ پاس کی، پھر علیمہ خان صاحب نے جس طرح سے بیان کی ترجمانی کی، پھر جس طرح صحافیوں نے فلٹر کر کے سے اس کو رپورٹ کیا، پھر آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جس طریقے سے بات آگے جائی، پتہ چلا کہ عمران خان صاحب موجودہ قیادت کو دیکھ کے کتنے ناخوش ہیں۔ تو پھر کیا ہوا جی، ایف آئی آر کی درخواست ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے ایف آئی آر کی درخواست کی سانیہ 26 نومبر کے حوالے سے، جس میں انہوں نے ملزم ٹھہرایا ہے شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو، اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کو، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو، آئی جی ڈی آئی جی سمیت ان تمام افراد کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے، آفیشیل جوڈیشل درخواست دائر کی گئی، جس پر آج سماعت ہونے جا رہی ہے کہ ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرنا چاہتی ہے پاکستان تحریک کے ساتھ، جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا 24 سے 26 تاریخ کے دوران۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک پہلا سٹیپ۔ اس کے بعد 139 افراد کی لسٹ جاری کی گئی جو لاپتہ ہیں یا وہ کہتے ہیں مار دیے گئے، اس کی لسٹ جاری کی گئی۔ اس کے علاوہ 12 افراد کی شہادت کے ایویڈنس ود ایڈریس، شناختی کارڈ اور ساری لوکیشن کے وہ جاری کیے گئے۔ اور پھر ایک اور کام ہوا، 4 خط لکھے گئے پاکستان تحریک کے صاحب کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کے 17 دن بعد لکھے، لیکن وہ لکھے گئے 4 خط۔ جی ہاں، لکھے گئے 4 خط، تھوڑی دیر ہو گئی لیکن وہ 4 خط لکھے گئے، جس کا بڑا مطالبہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کا، سپورٹرز کا، اور جن کے گھر والے یا تو شہید ہوئے یا تو لاپتہ ہوئے یا قید میں ہیں، ان کا سر خط لکھے گئے، جو مذاق جن کے جنازوں کو اڑایا گیا، جن کی باڈیز کا مذاق اڑایا گیا، اس کے حوالے سے کہ خول دکھاؤ، خون دکھاؤ، کیا ہے۔ خیر اب تو خیر یہ سب خود بھی مان رہے ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب نے بحیثیت چیئرمین نے 4 خط لکھے ہیں۔ پہلا خط انہوں نے لکھا ہے پولی کلینک اسپتال کی انتظامیہ کو، انہوں نے خط لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ وہی پولی کلینک جہاں سے مطیع اللہ جان صاحب کو رپورٹ کرتے ہوئے ان کو اٹھایا گیا تھا، جی ہاں وہی پولی کلینک۔ انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ جی ہمیں سب سے پہلے اپنا ریکارڈ دیں سی سی ٹی وی فوٹیج کا کہ 26 نومبر کی رات کو پولی کلینک میں کون آیا کون گیا۔ ٹھیک ہے جی، وہ فوٹیج ہمیں دیں، ہمیں پتہ چلے کہ 26 نومبر کو آپ کے پاس کتنے لوگ لائے گئے زخمی حالت میں یا ڈیڈ باڈیز کی شکل میں۔ ٹھیک ہے،
दूसरा खत लिखा गया पिम्स अस्पताल को, उनको कहा गया कि अपनी भी सीसीटीवी फुटेज दें और हमें रिकॉर्ड का रजिस्टर दिखाएं कि उसमें कितने पोस्टमार्टम आप लोगों ने किए या कितने डेथ सर्टिफिकेट आप लोगों ने जारी किए। तीसरा खत सीडीआई, ये कोई 8-10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है, सीडीआई का अस्पताल है, उसको भी लिखा गया। चौथा खत लिखा गया जी सीडीए हुक्काम को, यानी सेफ सिटी कैमरा वालों को, और उनको कहा गया कि कैमरे की फुटेज दें जी 26 नवंबर की, कि जेना एवेन्यू के कैमरे क्या कह रहे थे, जब अंधेरा हुआ तो क्या हुआ था, और एचडी कैमरे वो हो उनके पास सारा रिकॉर्ड है, और डी चौक के जो कैमरे हैं, ताकि पता चल सके कि गोली किसने चलाई है। अली अमीन गंडापुर बकौर ख्वाजा आसिफ अली अमीन गंडापुर के गनमैनों ने चलाई है, या अता तारड़ साहब के मुताबिक गोली चली नहीं है, या मोहसिन नकवी साहब के मुताबिक कोई कौल है तो दिखा दें, ये 5 मिनट में गोली चली तो इधर नज़र कोई नहीं आएगा, या हसन अयूब के मुताबिक कि 100 लोगों के सर खोल दिए हैं। तो वो तमाम चीज़ों के हवाले से उन्होंने कहा जी हमें ज़रा सीसीटीवी फुटेज दिखा दें, ताकि और हाँ, अगर पता चले कि यह हुकूमत की तरफ से या अली अमीन गंडापुर की तरफ से, तो पता चल जाएगा, ताकि ऐसा भी तो हो सकता है हुकूमत ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए किया हो। तो जो बयानात मुतज़ाद हैं उससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ ना कुछ है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कहा उस खत में कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कि अगर आपने हमें रिकॉर्ड नहीं दी तो हम हाई कोर्ट से रजू करेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिकॉर्ड नहीं देंगे, और रिकॉर्ड नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि या तो रिकॉर्ड ज़ाया कर दिया होगा या उनको छुपा के रखेगा। कोई रिकॉर्ड अगर दे दिया तो भाई तस्वीर तो क्लियर होगी, और तस्वीर क्लियर हुकूमत को कभी भी नहीं होती। हुकूमत इस मामले को ब्लर करके ही रखना चाहती है, ब्लर करके रखना चाहती है, इसको ग्रे में रखना चाहती है, इसको क्लियर नहीं करना चाहती। वरना अब तक तो 26 नवंबर के बाद जुडिशल कमीशन बना के फारिग हो चुकी थी गवर्नमेंट। तो बहरहाल 17 दिन बाद खत लिखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन खत लिख दिया है, दिस इज गुड, अच्छी बात है। देखें, हाथ कंगन को आरसी क्या, भाई तुम जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे, तुम 9 मई की सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे, तुम ये वाली सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दोगे, तो इसका मतलब है कि मामला मशकूक है। ये इनको सीसीटीवी फुटेज देनी पड़ी है, देंगे नहीं लेकिन देनी पड़ी है। अगर सिर्फ और सिर्फ, मैं ये कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर खड़ी हो जाए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीसीटीवी फुटेज दो, आप यकीन जाने इनकी हिम्मत जवाब दे जाए, इनकी हिम्मत जवाब दे जाए, सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर खड़ी हो जाए तो ये चीज़ है। उधर बहरहाल हुकूमत का जब ये खत लिखे गए और वो जो एफआईआर की दरख्वास्त दी गई जिसकी आज समाअत है, हुकूमत ने इसका जवाब क्या दिया, बल्कि रियासत ने इसका जवाब क्या दिया कि जो 3 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए थे, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के रिश्तेदार की गाड़ी थी, हाशिम नाम का ड्राइवर था, पोता था एक ब्यूरोक्रेट का, और पुरानी कोई एफिलेशन उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थी, और वो इट वाज जस्ट एक्सीडेंट एजाज सैयद साहब के मुताबिक। तो उसकी जो एफआईआर है ना, वो उन्होंने शहादतों की जो 3 शहीद थे रेंजर्स के जो हादसे में शहीद हुए, उनकी एफआईआर ना जी इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज कर दी, यानी 302 की एफआईआर इमरान खान साहब के खिलाफ रात को दर्ज की गई। रियासत ने यह जवाब दिया कि तुम हमारे खिलाफ एफआईआर देने के लिए जाते हो, तुम हमारे हवाले से सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हो, खतूत तुम लोग लिख रहे हो, धमकियां दे रहे हो हाई कोर्ट जाने की, लो हम देते हैं इमरान खान के ऊपर एफआईआर। ना सिर्फ इमरान खान के ऊपर 302 की एफआईआर दी गई, बुशरा बीबी साहबा हैं इसमें, अलीमा खान साहबा हैं, लंदन में बैठे जुल्फी बुखारी हैं, उमर अयूब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, इन समेत तमाम के ऊपर एफआईआर दी गई कि इन्होंने लोगों को मुश्तिल किया, इन्होंने लोगों को इश्तियाल दिलाया, जिसकी बिना पर वो रेंजर्स के एहलकार गाड़ी के नीचे आके शहीद हो गए जी। यानी जेल से बैठे इमरान खान से ये सारे काम कर रहे थे। ये वो इसी तरह का जिस तरह कोयटा में एक वकील की हलाकत की एफआईआर इमरान खान के खिलाफ दर्ज की गई थी, जो पहली समाज में उड़ा के फेंक दी गई थी। यहाँ ये चीज़ थी। उधर वो माजी के इत्तेहादी तो खैर ये हर दौर में होते हैं। एएनपी अमीर हैदर खान होती, साबिक वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा, एएनपी के सीनियर 3 रहनुमा जिनकी मेरे ख्याल है ज़मानत ज़ब्त हुई थी इस बारी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट यहाँ से जीता था, तो मैंने यहाँ रिपोर्ट करने के लिए गया था इस इलाके को। वो माजी का हाल बताता है कहने कि जनरल बाजवा ने किस तरीके से पीडीएम को इस्तेमाल किया, मैं आपको बताता हूँ। जलसे से खिताब करते हुए कहते हैं, अमीर हैदर खान होती कहते हैं कि जनरल बाजवा ने पीडीएम बनाई, और बनाने के बाद उन्होंने आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, एएनपी एमकेएम को बुलाया और कहा जनरल बाजवा साहब ने इन तमाम पीडीएम वालों को कि अपनी मर्जी का इमरान खान आर्मी चीफ लाना चाहता है, इमरान खान मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम लाना चाहता है। जी हाँ, तो इसलिए आप तहरीक अदम एतमाद ले हैं।
تو پھر تحریک اعتماد میں آئی. وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ نے ایسا کھیل کھیلا جو کبھی کسی نے نہیں کھیلا. مزہ تو تب ہے نا انصاف پھر فیض امید نہیں جنرل باجوہ تک جائے تو پھر ہمیں شک و شبہات بھی ختم ہونے. باجوہ صاحب کا پکڑا جانا ضروری ہے. یہ کردار سامنے آنا بڑا ضروری ہے اگر میرٹ پرویل کرتا ہے تو. ادھر پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو پتا جو 2 دن بعد جو اپنے معاملات کے اندر تھوڑی جان پکڑی, اپوزیشن لیڈر اور مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے پاکستان تحریک انصاف خود حکومت سے رابطہ نہیں کرے گی. پہلے ایسا تاثر آ رہا تھا نا کہ دیکھیں مر گئے ہیں رہ گئے ہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, نہیں قطعاً ہم نے ایسا کیا نہ رابطہ کریں گے. مذاکرات کے لیے پہلے عمران خان صاحب اور باقی قیدیوں کی رہائی ہوگی. ابھی تک حکومت کے ساتھ براہ راست رابطہ نہیں ہوا. یہی محمود اچکزئی صاحب بھی کہہ رہے تھے کل جب ملے, جب 2 افراد شامل کیے گئے, راجہ عمران صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب, ان کو شامل کیا گیا, اور حامد خان صاحب کو جب مذاکراتی کے لیے 5 سے 7 کیے گئے تو محمود اچکزئی صاحب نے کہا تھا بھائی کیوں اتنے لیپو ہوئے ہو یار, 12 شہادتیں تمہاری تم لوگ کلیم کر رہے ہو, تو تم لوگ مذاکرات کے لیے کیوں جا رہے ہو شہیدت ہونے کے بعد؟ تمہارا تو بیانیہ بڑا تگڑا ہے, مضبوط ہو کے تگڑے ہو, کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی. تو بہرحال یہاں یہ چیزیں, ہاں اسد کیسر صاحب نے اندیا دیا جو میرے کبھی کام پہ ٹانگنے کے لیے کافی ہے. اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ایسے ہی چلتا رہا تو ہم عالمی عدالت انصاف جانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم لوگ جائیں گے. مطلب اگر وہ جو ترجمانوں کی خواہشیں اگر عمل پیرا ہو گئی, حقیقت بننے کی کوشش کی گئی, یعنی عمران خان صاحب کو فوجی ٹرائل کی طرف جانے کی کوشش کی گئی, تو بھائی یہ سیدھا عالمی عدالت انصاف میں جائیں گے, وہاں اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ویسے انہیں روک بھی تو نہیں سکتا, ادھر یہ زیادہ مضبوط ہے, ان کا کیس ادھر زیادہ مضبوط ہے. تو اس سے پہلے ہی اگر معاملات درست سمت میں چلے جائیں تو یار بہتری چیز ہے. ہاں خواجہ آصف صاحب نے تسلیم کیا رات کو بھی ایک پروگرام میں بیٹھ کے, وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر مذاکرات نہیں ہو سکتے. مذاکرات کے لیے تمام فریقین کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے, ورنہ مذاکرات معنی خیز نہیں ہو سکتے. یہی تو عمران خان صاحب کہہ رہا ہے کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہونے چاہیے, ان کی مرضی نہیں, ان کے ساتھ ہونے چاہیے. اور یہی وجہ خواجہ صاحب آپ کو ابھی تک ادھر سے گرین سگنل نہیں ملا, نہیں تو آپ مذاکرات پہ بیٹھ چکے ہوتے. آپ ادھر سے اجازت نہیں, سگنل کا انتظار کر رہے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.